بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کے لیکچر میں ہم اکنامک ڈیولپمنٹ بیسک نیڈ اپروچ اور فزیکل کوالٹی آف لائف اپروچ آج ہم پڑھیں گے. اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم دیکھتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. ٹو میجر اکنامک ڈیولپمنٹ دا ٹریڈیشنل اپروچز آر کنسرن ود انکریز ان جی این پی اور انکریز ان پر کیپٹا جی این پی. اب ذرا اس طرح سے کہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز کے اندر ٹریڈیشنل اپروچز کو تفصیلاً دیکھیں گے, رائٹ. لیکن انکریز ان جی این پی, اگر کسی کنٹری کی جی این پی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں وہ کنٹری ڈیولپ ہو رہا ہے, اور اگر کسی کنٹری کی جی این پی پر کیپٹا میں اضافہ ہو رہا ہے تو تب بھی ہم وہی بات کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس. سو ٹریڈیشنل اپروچ کیا ہے کہ جی این پی میں یا جی این پی پر کیپٹا میں انکریز ہو رہا ہے تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, رائٹ. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان ٹریڈیشنل اپروچز کے اوپر بہت سارے کرٹیسزم ہوئے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اور بہت ساری اپروچز سامنے آئیں, جس میں سے ہم نے چند اپروچز پہلے آپ کو کروا بھی چکے ہیں. ہیومن ڈیولپمنٹ اپروچ بھی کروا چکے ہیں, کیپیبلٹی اپروچ کرائی ہے, ہیومن رائٹس اپروچ کروائی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری اپروچز جو ہیں اس لیے ایوولوشن ان کا ہوا کیونکہ بیسیکلی جو آپ کا جی این پی اور یا جی ڈی پی یا این این پی یا پر کیپٹا جی ڈی پی کی یہ اپروچز ٹریڈیشنل اپروچز تھیں, ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم تھا, رائٹ. سو لیکن rather these measures it was emphasized to use the measure of employment and distribution. تو پھر کیا ہوا جب یہ ہوا کہ بیسیکلی بڑھتی ہوئی جی این پی سے آپ کے اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے صحیح نہیں پکچر پیش کرتا, تو پھر کیا ہوا, پھر کہا گیا کہ امپلائمنٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن کی اپروچ دیکھی گئی کہ امپلائمنٹ میں کتنی ملتی ہے اور جو ویلتھ جنریٹ ہو رہی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے وہ ڈسٹریبیوٹ کس طرح سے ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے جی. بٹ سو مینی اکانومسٹ آر آف دا ویو دیٹ کرائٹیریا آف انکریز ان امپلائمنٹ از ناٹ اے سوٹیبل انڈیکس آف اکنامک ڈیولپمنٹ. اٹ از سو بیکاز that the unemployment which is found in UDC is different from the unemployment which exists in developed countries. Therefore, it will be the least attracting to measure economic development with increase in employment. So, بات بڑی سمپل سی ہے. عام طور پہ شروع میں ٹریڈیشنل اپروچز تھی. ٹریڈیشنل اپروچز یہ تھی کہ اگر کسی کنٹری کا جی این پی یا پر کیپٹا جی این پی انکریز ہو رہا ہے تو اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب اس پر بہت ساری تنقید ہوئی, اس تنقید کے جواب میں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے امپلائمنٹ اگر انکریز ہو رہی ہے اور ڈسٹریبیوشن جو ویلتھ پراپر ہو رئی ہے تو ہم کہیں گے اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. لیکن اس پر پھر تنقید ہو گئی. وہ تنقید کیا تھی کہ دیکھیے کہ نیچر آف جو ان امپلائمنٹ ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپنگ کنٹریز وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, رائٹ. سو وہ بھی کنسیڈر ہم نے کرنی ہوتی ہے, لہٰذا امپلائمنٹ اپروچ جو ہے انکریز ان امپلائمنٹ جو ہے انکریز ان امپلائمنٹ بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کو ریفلیکٹ نہیں کرتے. Now, in the same way, to link a redistribution of income with economic development may not be accepted, as it may happen that poverty is existing in a country despite equal distribution of income, or unequal income distribution is coexisting with the fall in absolute poverty. So یہ بھی جو ہے وہ distribution of income کے اوپر تنقید ہوئی. So in such a state of affairs, the economic development would require the abolition of absolute poverty and adversity, which could be possible only if people get the basic need of life. So دیکھیے بات یہ ہے, بات کہاں سے شروع ہوئی, بات یہ ٹریڈیشنل اپروچز سے. ٹریڈیشنل اپروچز آپ کو یہ بتاتی ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. وہ کون سی اپروچز ہیں کہ جی این پی میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اب جی این پی میں کیا ایشو آ گیا, جی این پی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ پاپولیشن کو اگنور کر رہی ہے کہ جس رفتار سے آپ کی جی این پی بڑھ رہی ہے, اگر اس سے زیادہ رفتار سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو پھر فوائد تمام لوگوں کو جو ہے فی کا فائدہ جو ہے جی این پی بڑھنے کا بہت کم ہوگا. تو پھر کیا ہے, پر کیپٹا جی این پی دیکھا گیا, یعنی کہ اب پاپولیشن کو بھی انوالو کر لیا گیا اکنامک ڈیولپمنٹ کے میئر میں. جب پاپولیشن کو انوالو کر لیا گیا تو اب یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا اعتراض تھا پاپولیشن کے حوالے سے, وہ ہم نے انوالو کر لیا اور اس سے
ہم دیکھیں گے. لیکن پھر کیا ہوا کہ دیکھیں ٹوٹل جو آپ کی جی این پی ہے اس کو پاپولیشن سے ڈیوائڈ کر دیں تو یہ ایک طرح کی ایوریج، اور ایوریج میں آپ کو معلوم ہے اس کی ایک جو ہے وہ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ وہ ایکسٹریم ویلیوز سے انفلوئنس ہو جاتی ہے. تو اب یہ ایشو ہو گیا کہ پر کیپٹا جی این پی تو بڑھ رہی ہے لیکن لوگ امیر امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، غریب غریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو پھر آگے کہ جناب آپ اس طرح سے کریں کہ آپ ڈسٹریبیوشن کی جو ہے ری ڈسٹریبیوشن آف انکم کے اپروچ دیکھ لیں، یا اگر آپ دیکھیں کہ اگر جی این پی پر کیپٹا بڑھ رہی ہے اور اس کے ساتھ امپلائمنٹ کا پرابلم ہو رہا ہے کہ ان امپلائمنٹ بھی بڑھ رہی ہے، تو ریسورسز پوری طرح امپلائڈ نہیں ہو رہے، تو اس میں آپ کو امپلائمنٹ جو ہے وہ ریٹ آف ان امپلائمنٹ دیکھ کر بھی ڈیولپمنٹ کے اندر اگر ریٹ آف ان امپلائمنٹ ڈیکریز ہو رہا ہے یا اگر امپلائمنٹ ریٹ جو انکریز ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس. لیکن پھر اس پر بھی آپ کو میں نے ابھی بتایا آپ کا ایک جو ہے وہ کریٹیسزم آ گیا کہ دیکھیں نیچر آف ان امپلائمنٹ ان ڈیولپ کنٹریز از ڈفرنٹ فرام دا نیچر آف ان امپلائمنٹ ان ڈیولپنگ کنٹریز. سو اس کے بعد یہ ری ڈسٹریبیوشن آف انکم کا طریقہ آ گیا کہ جی آپ دیکھیں کہ کیا ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ انکم کی ڈسٹریبیوشن پراپر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، غریب جو ہے وہ مڈل کلاس جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور بہت زیادہ امیر بھی کم ہو رہے ہیں اور بہت زیادہ غریب بھی کم ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی ایشوز آپ نے دیکھے. تو آپ دیکھیں کہ اگر ان تمام کے اوپر آپ کا کریٹیسزم ہے تو اکونومسٹ پھر ایک بات پر آ کے راضی ہو گئے، ٹھیک ہے جی بیسک نیڈ اپروچ دیکھ لیتے. اگر اس کنٹری کے لوگوں کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں رائٹ، تو ہم کہیں گے اکنامک ڈیولپمنٹ بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے رائٹ. بیسک نیڈز پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس. سو اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کرنے کی بیسک نیڈ اپروچ اس طرح سے جو ہے وہ اس کا ایوولوشن ہوا. اوکے now according to this approach, if people are in a position to avail more amount of food, have better access to educational facilities and have greater command over the civil amenities like water supply, water sewerage, health care and shelter etc, all such would represent economic development. رائٹ. سو اگر لوگوں کی خوراک بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کی تعلیم پر دسترس بہتر ہوتی چلی جا رہی ہے، لوگوں کی جو ہے وہ صاف پانی پینے کو نہیں مل رہا ہے، لوگوں کی جو سیوریج بہتر ہو رہی ہے، لوگوں کی ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی، اور لوگوں کا شیلٹر بہتر ہو رہا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس. اب دیکھیے آپ نے دیکھا کہ ٹریڈیشنل اپروچ سے ہم کس طرح سے پہنچے آپ کی بیسک نیڈ اپروچ تک. ٹریڈیشنل اپروچ کے اوپر کریٹیسزم ہوا تو پھر آپ کا دوسرا اپروچ آ گیا جس میں آپ نے دیکھا کہ جی آپ نے پر کیپٹا جی این پی دیکھنی ہے. پھر اس پر جو ہے اعتراض ہوا کہ جی پاپولیشن تو آپ نے لے لی لیکن اب اس سے اگر ڈسٹریبیوشن خراب ہو رہی ہے یا ان امپلائمنٹ اس میں نہیں آ رہی تو ان امپلائمنٹ کو بھی ایڈ کیا گیا. پھر یہ سارے کرتے کرتے آپ بیسک نیڈ تک پہنچے گے. اگر ملک کے لوگوں کی جو بیسک نیڈز بہتر طریقے سے پوری ہو رہی ہیں تو اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس. اوکے اب ہم ون بائی ون وہ بیسک نیڈز دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں گے اگلی سلائیڈ میں. Therefore, according to the approach, whether GNP and per capita GNP increase or not, whether a fairer distribution of income is made or not, the real matter lies with the provision of basic needs or facilities to the people. اب ہم نے یہ بات کنکلوڈ کر لی. دیکھیں جی این پی بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے. پر کیپٹا جی این پی بڑھ رہا ہے یا نہیں بڑھ رہا، اس سے بھی ہمیں غرض نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہمیں اس سے بھی غرض نہیں ہے. کیا وہاں پر امپلائمنٹ ریٹ بڑھ رہا ہے یا گر رہا ہے، ہمیں اس سے بھی غرض نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک کے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور کیا ان کی بنیادی ضروریات پہلے سے بہتر طریقے سے پوری ہو رہی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ از ٹیکنگ پلیس. دس انڈیکس آئیڈینٹیفائز دا component of the produced goods and the segment of the society which are benefited by such goods and services, right? Now therefore, if people fail to get more goods and services, even GNP has gone up, it will not represent economic development. اب دیکھیے اگر لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی یا بنیادی ضرورتیں پہلے سے بہتر پوری نہیں ہو رہی، اگرچہ کہ اس دوران جی این پی بڑھ رہی ہے، ہم اس کو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں کہیں گے. Therefore, for the sake of economic development, we shall have to make such a measure whereby the availability of the basic need to the masses could be made sure. Right? So ہم صرف اس کو economic development کہیں گے جس میں لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہونے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے.
Now, according to major economic development, we will have to select those measures which are concerned with the basic need despite certain differences. As in case of country like Pakistan, the supply of doctor is increasing, but a common man fails to get medical facility as the doctor are reluctant to go to small cities and villages, and majority of the doctors and medical services remain confined to the big cities. اب دیکھیے آپ نے کہ دیکھیں پر 1000 ڈاکٹر دیکھنے ہیں اگر آپ نے کہ 1000 لوگوں کے لیے کتنے ڈاکٹر ہیں. دیکھیے اگر پاکستان میں ایسی پالیسی کی جس میں بہت زیادہ ڈاکٹرز اور میڈیکل کالجز بہت زیادہ موجود ہیں, ڈاکٹر پروڈیوس ہو رہے ہیں, لیکن ایشو کیا ہو رہا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ گاؤں میں جانا پسند نہیں کرتے, وہاں پہ فیسلٹیز کم ہیں, جب وہ جانا نہیں چاہیں گے تو اگرچہ کہ پر 1000 نمبر آف ڈاکٹرز انکریز ہو رہے ہیں, لیکن اس سے ان کی جو بنیادی ضرورت جن کی ہیلتھ ہے اس کو وہ جو ہے وہ لک آفٹر نہیں کر پا رہے. رائٹ, ان سچ اے سچویشن the increase in doctors and medical services will be least benefited to the common man. common آدمی کو جو medical services یا doctors کی increase ہے اس کو عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچے گا. اب دیکھیے نا, آپ ذرا غور کیجیے, one of the common characteristic of the developing country is that most of the people live in the rural area. Right, around 60-40 کی یہ ریشیو ہوتے ہیں. اچھا, جب رورل ایریا میں زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ شہروں میں رہ رہے ہیں, تو اس سے اثرات کیا ہوں کہ زیادہ تر آبادی کو بنیادی صحت کی سہولت میسر نہیں ہے, اگرچہ کہ نمبر آف دا ڈاکٹرز پر 1000% انکریز ہو رہا ہے. اگین اف دا انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ آر ڈیکریزڈ ان سٹیز while such may not occur in the case of rural area. اگین یہ ایک ایشو ہے کہ دیکھیں ڈاکٹرز کی جو ہے اویلیبلٹی اور ویمنس کے ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے, جو ایجوکیشن کی پروویژن کی وجہ سے جو ہے انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ اوور آل تو کم ہو گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ایجوکیشن اور ڈاکٹرز کی پروویژن شہروں میں ہے, تو شہروں میں اوور آل بہت شہروں میں کم ہو گیا, اور اوور آل بھی دیکھیں گے تو آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. لیکن ایشو کیا ہو گیا؟ ایشو یہ ہوا کہ گاؤں میں ایسا نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے, تو جب اس اپروچ میں بیسک نیڈ اپروچ کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر انڈیسز میں وہ تمام چیزیں اوور آل جو ہے اس میں نہ یہ دیکھا جاتا ہے شہر اور گاؤں کی بھی تخصیص نہیں کی جاتی, اس میں کسی قسم کی کوئی جو ہے صوبوں کی تخصیص نہیں کی جاتی. اوور آل ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کے کتنے لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اگر زیادہ لوگوں کی ہو رہی ہیں اور ان کی بنیادی ضرورتوں میں پہلے سے بہتری آتی چلی جا رہی ہے, اس میں جو پروویژن آف دا بیسک نیڈز ہیں اس میں بہتری آتی چلی جا رہی ہے, ہم کہیں گے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اوکے, ناؤ مور اوور اف in so many countries it is stressed upon the enhanced education facility but the education system is not made effective. ایجوکیشن فیسلٹی بنانے کی تو بات ہو رہی ہے لیکن اس کو افیکٹو نہیں بنایا جا رہا. یعنی کہ دیکھیں جو آپ کا کورسز ہیں وہ اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیے جا سکتے کہ آپ کو یوزفل شہری بنایا جا سکے. رائٹ, اور اسی طرح سے کورسز کے اندر ایسے فلاز موجود ہیں, ایسی 2-3 طرح کے نظام تعلیم ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہیں ڈفرینٹ. رائٹ, سو دیکھیں آپ کے جو گورنمنٹ کے سکولز ہیں اس میں جو سلیبس ہے وہ اور ہوتا ہے, اور جو انگلش میڈیم سکولز ہیں ان کے اندر اور ہوتا ہے, اور دوسرے پرائیویٹ اسکولوں کے اندر اس طرح سے 2-3 ایجوکیشن کی جو ہے مین سٹریمز پر جو ہے وہ لوگ علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, مختلف طرح کے جو ہے وہ اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے اویئرنیس جو ہے وہ اس کا لیول بھی ایک نہیں ہوتا. سو اگرچہ کہ مختلف انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر تعلیم کے اوپر بہت زیادہ دھیان بھی دیا جا رہا ہے اور نمبر آف اسکولز بھی بڑھ رہے ہیں, لیکن افیکٹو سلیبس نہ ہونے کی وجہ سے جو معاشرتی بھلائی ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو پا رہی. So جو اس کے ساتھ ساتھ the defects of the educational system are not removed. Right, so effective system نہیں انٹروڈیوس کرایا جا رہا, اور ساتھ ساتھ existing system کے اندر جو defects ہیں وہ بھی دور نہیں کیے جا رہے, and the ratio of the student to the teacher is not improved. Right, so number of the students per teacher جو ہے وہ بھی اس میں بھی بہتری نہیں آ رہی. سو آپ نے دیکھا کہ اگرچہ کہ تعلیم کے شعبے پر جو ہے وہ توجہ دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے جی, سو اس کے باوجود دیکھیے گا کہ آپ کے یہاں جو ہے وہ ایجوکیشن عام نہیں ہو پا رہی. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ
آپ کے یہاں بہت سارے بہت سارے سسٹمز موجود ہیں, آپ کے سسٹمز کے اندر بہت سارے فلاز موجود ہیں, آپ کا نیا سسٹم جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہے, پرانے سسٹم کے اندر موجود فلاز کو آپ دور نہیں کر رہے, مختلف طرح کے طریقہ تعلیم جو ہے آپ کے یہاں رائج ہے, تو اس وجہ سے جو آپ کا ایجوکیشن پالیسی جو ہے اس کے اندر فلاز ہونے کی وجہ سے یہ آپ کو اچھے ریزلٹس نہیں دیتی. ٹھیک ہے, ان سچ سچویشن جسٹ ایکسپینشن ان ایجوکیشنل فیسلٹیز کین ناٹ be accorded as indicator of economic development. جس طرح سے آپ نے دیکھا نا ہیلتھ کے اندر آپ نے نمبر آف ڈاکٹرز بھی بڑھا لیے, نمبر آف ہاسپٹلز بھی بڑھا لیے, لیکن یہ ہاسپٹلز یہ ڈاکٹر آپ نے مورٹیلٹی ریٹ بھی کم کر لیا, لیکن یہ تمام شہروں میں ہو رہا ہے, گاؤں میں نہیں ہو رہا. اسی طرح سے ایجوکیشن کے اوپر اگر بہت سارے کنٹریز توجہ دے رہے ہیں اور سارے تقریباً ڈیولپنگ کنٹریز دے رہے ہیں, لیکن اس میں دیکھیے آپ پھر بھی ہماری صورتحال بہتر نہیں ہو پا رہی, رائٹ. Thus in spite of lot of flaws in the indicators of increase in education, health, water supply, level of calories and shelter, this measure of the economic development present a realistic picture of economic development than GDP and GNP या NNP per capita یا GNP redistribution methods, right. اگر جگہ یہ دیکھیں ہم نے آپ کو بہت سارے فلاز گنوا دیے اس طرح کی جو بیسک نیڈ اپروچ ہے, اس کے باوجود یہ باقی اپروچز سے بہت بہتر ہے. These measures represent the determination on the part of government regarding supply of social services. Thus, the basic need approach present a better explanation to remove poverty than the redistribution theory. Thus, in the basic need approach, the following aspects are analyzed: how much goods and services are produced, what goods and services are being produced, کون سی اشیاء اور کون سی سروسز پروڈیوس کی جا رہی ہیں, کیا ان کی مدد سے بیسک نیڈز جو ہے لوگوں کی پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. دیکھیں نا آپ اس طرح سے آپ ذرا غور کیجئے گا, اگر آپ جو ہے وہ ٹینک, گولہ بارود, بندوق, ان کی انڈسٹری لگ جاتی ہیں, اس سے آبویسلی GNP بھی بڑھے گی, لوگوں کو امپلائمنٹ بھی ملے گی, لوگوں کی انکم بھی بہتر ہوگی. تو لیکن کیا یہ تمام گڈز جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں یہ کیا عام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے, واٹ گڈز اینڈ سروسز بینگ پروڈیوس, ایسی اشیاء و خدمات پروڈیوس کرنی ہے جس سے لوگوں کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس میں بہتری آئے. ٹھیک ہے, ہاؤ گڈز اینڈ سروسز آر بینگ پروڈیوس, وہ گڈز اینڈ سروسز کس طرح سے پروڈیوس ہو رہی ہیں, کیا گڈز اینڈ سروسز لیبر انٹینسو ٹیکنیکس کے ذریعے سے یا کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک کے ذریعے سے. اب تھوڑا سا میں اس پہ آپ کو وضاحت کر دوں. لیبر انٹینسو ٹیکنیک اس ٹیکنیک کو بولتے ہیں جس میں لیبر کی جو ہے وہ پروپورشن زیادہ ہو اور کیپٹل کی کم ہو, اور اگر کیپٹل کی پروپورشن زیادہ ہو کہ اس ٹیکنیک کے اندر اور لیبر کی کم ہو, اسے کیپٹل انٹینسو بولتے ہیں. عام طور پہ وہ کنٹریز جہاں پر لیبر ابنڈنٹ ہوتی ہے وہاں پر لیبر انٹینسو ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں تاکہ جو ہے ان امپلائمنٹ کم ہو سکے. ٹھیک ہے, اور وہ ملک جہاں پر کیپٹل چیپ ہے, زیادہ ہے, جس کی وجہ سے ابنڈنٹ ہے, اور جس کیپٹل ابنڈنٹ ہے جس کی وجہ سے وہ چیپ ہے, تو وہاں پر کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہیں. تو ہاؤ گڈز اینڈ سروسز بینگ پروڈیوس, کس طرح سے وہ پروڈیوس کی, کیپٹل انٹینسو سے یا لیبر انٹینسو سے, یا کون سے طریقے سے پروڈیوس کی جا رہی ہیں. What will be the effect of production and distribution on society. اب یہ پروڈکشن کا اور ڈسٹریبیوشن کا افیکٹ سوسائٹی پر کیا ہوگا, یہ 4 سوالات ہیں جو ہم نے کنسیڈر کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, بیسک نیڈ اپروچ کے اندر ہم نے ان چاروں کو انالائز کرنا ہوتا ہے. گڈز اور سروسز اتنی پروڈیوس کرنی ہوتی ہے کہ اکراس دا بورڈ سوسائٹی کو فائدہ ہو. وہ گڈز اور سروسز پروڈیوس کرنی ہوتی ہے جو ہاؤس ہولڈ کے بیسک نیڈز کو پورا کرنے میں فائدہ ہو. وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کی بنیادی ضروریات پورے ہونے کی توقع ہو. ٹھیک ہے جی, اور آخر میں یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو گڈز اور سروسز پروڈیوس ہو رہی ہیں کیا وہ سوسائٹی کے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں ہے. Now, this shows that in the theory, the amount of goods and services is a crucial importance, and the increase in the quantity of goods and services will help in removing poverty. Theoretically یہ بات بالکل ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کا theoretical link بنا کر دکھا سکتا ہوں. دیکھیں پروڈکشن زیادہ ہوگی, پروڈکشن سے امپلائمنٹ زیادہ ہوگی, لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے, انکم زیادہ ہوگی, جس کی وجہ سے وہ گڈز اور سروسز خریدیں گے, ان کی پاورٹی دور ہو جائے گی. Right? Theoretically یہ بہت strong ہے. Right? The increase in GNP per capita represent the rise in standard of living. دیکھیں اگر GNP per capita increase ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے لوگوں کا رہن سہن بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن but the criterion of the basic need tells us what are the component of GNP and which segment of the society has utilized such
components. So GNP के वो कौन से components हैं और वो society में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं. This approach work like social indicator of the economic development. We will have to define some better indicator for each basic need. हमने basic need के लिए बेहतर indicator define करने हैं पहले और फिर हम उसको analyze करेंगे. So important needs के हवाले से हम बात कर रहे हैं. Basically the more important need are concerned with the provision of food, basic education, health, water supply, water sewerage, residential facilities and infrastructure. देखिए बुनियादी ज़रूरतें जो रोटी कपड़ा और मकान के साथ हैं वो सेहत, तालीम, पानी और जो सीवरेज है वो और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी जो है बुनियादी ज़रूरियातें हैं. On the basis of stipulated indicators regarding basic needs, we can make comparison between the countries. These indicators also measure will reflect the relative difference between the rich and the poor country. इन indicators की बेस पर न सिर्फ हम मुख्तलिफ ममालिक को आपस में कंपेयर करेंगे बल्कि ये देखेंगे कि गरीब और अमीर मुल्क में फ़र्क कितना है. Moreover, with these measures we can find that which country are serious regarding provision of basic need and which are non-serious. न सिर्फ हमें ये पता चलेगा कि कौन सा कंट्री जो है इन बेसिक नीड को पूरा करने के बारे में सीरियस है और कौन सा कंट्री. देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, राइट, इन तमाम चीज़ों से हमें अंदाज़ा हो जाएगा अगर कंट्री जो है अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए, इनकम लोगों की बढ़ाने के लिए ऐसी टेक्निक इस्तेमाल या गुड्स और सर्विसेज वो प्रोड्यूस कर रही है जिनकी मदद से बेसिक नीड्स पूरी हो रही हैं, तो हम कहेंगे वो कंट्री जो है वो बहुत सीरियस है. तो इससे हमें अंदाजा होगा कि वो कंट्री बहुत सीरियस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अटेन करने में, अचीव करने के. अब देखें, thus according to the basic need approach to economic development, following indicator can become helpful to measure economic development. Number one is health standard. Health standard जो है उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं? Number one, the life expectancy of the citizen of the country. उस मुल्क के लोगों की जो मुतवक्को उम्र है उसको कंसिडर करते हैं. The infant mortality rate in the country. जो infant mortality है यानी कि नौमौलूद बच्चे जो की शरह अम्बात है उसको हम हेल्थ स्टैंडर्ड के अंदर एज ए इंडिकेटर के तौर पे लेते हैं. So number two, the second indicator is educational level. Here it is considered the literacy rate in the country, moreover what the enrollment ratio at the primary level. So इसमें दो चीज़ें देखी जाती हैं, एक तो literacy rate और एक enrollment level देखा जाता है प्राइमरी लेवल में, किस कदर लोग प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेते हैं. उसके बाद थर्ड है food availability. Here it is considered that what is per capita food availability in the country. पर जिसे कहते हैं पर कैपिटा या फी कस खुराक की जो दस्तयाबी है उसको हम मेजर करते हैं. द फोर्थ वन इज वाटर सप्लाई. So what is the percentage of the population which is getting the facility of clean water supply? तो हमने उन लोगों की परसेंटेज मालूम करनी होती है कि जो कि साफ पानी की सहूलत को एंजॉय कर रहे हैं. So water drainage, here it is assessed that what is the percentage of the population which is getting the facility of the water drainage. Okay, shelter and residence, here it is essential that what is the ratio of the population who is having suitable shelter and residence. अब ये suitable shelter and residence जो है देखिए हमारे यहाँ पर रूम 6 person है तो ये this is very horrible situation. So a toilet per house ये मौजूद नहीं है, kitchen per house ये मौजूद नहीं है, ठीक है जी. So ये तमाम जो है वो shelter and residence के अंदर आएंगे. तो अब हमने देखा कि 6 इंडिकेटर्स जो है हम इसमें कंसिडर करेंगे. हेल्थ स्टैंडर्ड है जिसमें हम मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 और एक्सपेक्टेड लाइफ जो है वो देखेंगे. एजुकेशन के अंदर हम दो चीज़ें देखेंगे, लिटरेसी रेट और प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट को देखेंगे. फूड अवेलेबिलिटी के अंदर हम देखेंगे पर पर्सन फूड अवेलेबिलिटी देखेंगे. और वाटर सप्लाई में देखेंगे द परसेंटेज ऑफ द पीपल जिनको साफ पानी मुयस्सर है. इस तरह से वाटर ड्रेनेज की कितने फीसद लोग जो हैं उनको वाटर ड्रेनेज की सहूलियात मुयस्सर हैं. और छठा हम देखेंगे शेल्टर एंड रेजिडेंस. तो हम एस्टिमेट करेंगे द रेशियो ऑफ द पॉपुलेशन हु इज हैविंग सूटेबल रेजिडेंस. सो बेसिक नीड अप्रोच के तहत ये इंडिकेटर्स हैं जिनको हम मेजर करते हैं और हम इसकी मदद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अंदाजा लगाते हैं. नाउ ग्रोथ
of GNP versus basic need approach. اب اس میں دیکھیے گا ہم ان دونوں کو کمپیئر کرنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. The growth of income method identifies that path which leads to increase the real income of the poor people. تو گروتھ آف انکم جو ہے یا جی این پی, جی ڈی پی یا جی این بی میں جو اضافہ ہے وہ اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کی ریئل انکم کتنی بڑھ رہی ہے. As a result, they will become more productive, the value of their assets will increase, hence they will be able to have basket of basic need. دیکھیے جی این پی بڑھی, جی این پی بڑھنے سے ان کا پر کیپٹا جی این پی مین پر کیپٹا انکم بڑھ رہی ہے. پر کیپٹا انکم بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کے پاس انف منی ہوگی تاکہ وہ اپنی بیسک نیڈ کی باسکٹ خرید سکیں, رائٹ. This shows that because of increase in the income, people will eventually be able to have a greater command over goods and services and their poverty could be eliminated. So اس میں کیا چینل اختیار کیا گیا, لوگوں کی آمدنی بڑھے گی تو لوگوں کے پاس چوائس زیادہ ہوگی, لوگ زیادہ گڈز اینڈ سروسز خرید سکیں گے, جس کی مدد سے آپ دیکھیں کہ آپ کے یہاں پاورٹی ریٹ کم ہوتا چلا جائے گا. Therefore, whether it is of increase in GNP or increase in basic need, both measure at elimination of the poverty. تو آپ نے غور کیا اس بات پہ کہ چاہے بیسک نیڈ اپروچ ہو یا چاہے جی این پی والی اپروچ ہو, دونوں اپروچز میں جو گول ہے وہ ہمارا کیا, ایلیمینیشن آف دا پاورٹی, تاکہ پاورٹی ختم ہو سکے. آپ ذرا غور کریں, آپ کی انکم بڑھتی ہے, آپ کی انکم بڑھنے سے آپ کی کنزمپشن بڑھتی ہے, آپ کی کنزمپشن بڑھنے سے آپ کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے, آپ کی ڈیمانڈ بڑھنے سے جو پروڈکشن ہے وہ پہلے کی نسبت زیادہ ہو جائے گی. جب پروڈکشن پہلے کی نسبت زیادہ ہوگی, آپ نے پروڈکشن زیادہ کرنی ہے, تو پروڈکشن کیسے زیادہ ہوگی, ظاہر ہے وہ فرم یا وہ ادارہ جو پروڈکشن کر رہا ہے وہ زیادہ فیکٹرز آف پروڈکشن ہائر کرے گا. اور فیکٹرز آف پروڈکشن کیا ہوتے ہیں, لینڈ, لیبر, کیپٹل, آرگنائزیشن. اور یہ فیکٹرز آف پروڈکشن آر اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ, یہ لوگوں کے ہوتے ہیں, تو لوگوں کی ریسورسز زیادہ جو ہے وہ یوٹیلائز ہونا شروع ہو گئے. اچھا, اس سے ان کی انکم مزید بڑھ گئی. تو یہ ایک سرکل ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے, رائٹ. ان دا جی این پی میتھڈ which indirectly aim at abolition of poverty, while the basic need approach indirectly aim at the abolition of the poverty. So دونوں میتھڈز میں جو گول ہے وہ abolition of the poverty ہی ہے, رائٹ. سو لیکن جی این پی میتھڈ کے ذریعے سے ڈائریکٹ طریقے سے جو ہے وہ پاورٹی ختم کی جاتی ہے, اور آپ کا بیسک نیڈ اپروچ کے ذریعے سے انڈائریکٹ طریقے سے ختم کی جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انکریز ان دا بیسک نیڈ لائک ایجوکیشن, فوڈ, ہیلتھ کیئر, shelter, clean and pipe water and water drainage facility will become helpful in increasing productivity. The health standard will improve, their life expectancy will increase and they will be able to work more diligently. So اس میں آپ دیکھیے گا, ذرا آپ اسے غور کیجئے گا, اچھی خوراک مل رہی ہو, تعلیم اچھی ہو, صحت اچھی ہو, یہ اچھا ان کو دیکھیے, یہ تینوں چیزیں ڈائریکٹلی آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا دیتی ہے. تعلیم اچھی ہوگی, آپ اسکلڈ ہوں گے, آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی. آپ کی ہیلتھ اچھی ہوگی, آپ کو جو ہے وہ بیسک فیسلٹیز مل رہی ہوں گی ہیلتھ کی, آپ کی صحت اچھی ہوگی جس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی, ٹھیک ہے جی. فوڈ آپ کی بہتر ہوگی, آپ کے اندر انرجی زیادہ ہوگی, آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی. دیکھا آپ نے کہ ایجوکیشن, فوڈ یا ہیلتھ کیئر, یہ ساری کی ساری آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا دیتی ہیں. اسی طرح سے شیلٹر, آپ اچھے شیلٹر میں رہتے ہیں تو ظاہر آپ کی صحت اچھی ہوگی, پروڈکٹیوٹی. کلین واٹر آپ کو مل رہا ہے, اس سے آپ کی صحت بہتر ہوگی. آپ اس کو الٹ کر کے دیکھیں گے, اگر آپ کو صاف پانی نہیں مل رہا تو آپ کو صحت کے ایشو ہو جائیں گے, صحت کے ایشو ہوں گے. آپ بیمار ہیں تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کم ہوگی, ٹھیک ہے جی. سو اس کا مطلب پروڈکٹیوٹی کم ہوگی تو آپ کی انکم کم ہوگی, تو آپ پاورٹی آپ کو زیادہ فیس کرنی پڑے گی. جبکہ اس کے الٹ دیکھیں گے, اگر آپ کو صاف پانی میسر ہے, آپ کی صحت اچھی رہے گی, آپ کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی, آپ کی انکم زیادہ ہو جائے گی, جس کی وجہ سے آپ پاورٹی آپ کی دور ہو جائے گی, رائٹ. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ڈرینیج فیسلٹی مین اگر پانی پراپرلی ڈرین ہو رہا ہے, پولوشن پیدا نہیں ہو رہی, جس کی وجہ سے آپ کے مچھر نہیں پل رہے, پانی جوڑ نہیں بن رہا, جس کی وجہ سے بیکٹیریاز نہیں پل رہے, جس کی وجہ سے آپ کے یہاں بیماریاں کم ہوں گی, تو obviously آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ کی ہیلتھ صحت یا ہیلتھ ایک ہی بات ہے, صحت یا ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. سو یہ بھی انڈائریکٹلی آپ نے دیکھا, بیسک نیڈ اپروچ انڈائریکٹلی آپ کی بیسیکلی پروڈکٹیوٹی بڑھاتی ہے, جس سے آپ کی پاورٹی دور ہوتی ہے.
اسی طرح سے آپ دیکھیں گے جی این پی وہ ڈائریکٹلی دیکھتی ہے آپ کی انکم بڑھتی ہے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ رہی ہے اور آپ کی انکم بڑھ رہی ہے. دا ہیلتھ اسٹینڈرڈ ول امپروو, دا لائف ایکسپیکٹینسی ول امپروو اینڈ دیر ول بی ایبل ٹو ورک مور. آپ بہت دل لگا کر کام کرنے کے جو ہے وہ قابل ہو جائیں گے اگر آپ کی بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہیں, جس سے ہم نے دیکھا کہ آپ کی پروڈکشن پروسیس تیز ہو جائے گا. کانسیکوینٹلی دا آؤٹ پٹ both the total as well as per head will increase. The proponents of basic need approach give the following superiority over GNP approach. اب ہم دیکھیں گے کہ کیا بیسک نیڈ کس قدر superior ہے GNP approach سے. Now the basic need approach, یہ پہلی superiority ہم آپ کو superiority بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ پہلی superiority ڈسکس کریں گے. The basic need approach is better than income approach because most of the basic needs are concerned with the supply of social services on the part of the government. So basic need approach جو ہے یہ انکم اپروچ سے بہتر ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ یہ تمام تر ذمہ داری گورنمنٹ پر ہوتی ہے کہ بنیادی ضروریات پوری کریں. ٹھیک ہے جی, پر یہ بنیادی ضروریات پورے کرنے کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا ہونا چاہیے, گورنمنٹ کے پاس پیسے ہونے چاہیے, رائٹ. گورنمنٹ کی ریونیو زیادہ ہو. اچھا, گورنمنٹ ریونیو زیادہ کیسے کر سکتی ہے؟ ٹیکسز کے ذریعے سے. ایلیٹ کلاس امیروں پہ ٹیکس لگائے گی گورنمنٹ, رائٹ. تو گورنمنٹ جب امیروں پہ ٹیکس لگائے گی یا ایسی چیزوں پہ ٹیکس لگائے گی جو لگژری گڈ ہوں گی, وہ امیر لیتے ہوں گے, تو اس سے گورنمنٹ کے فنڈز میں اضافہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. بنیادی طور پہ لوگوں کو بنیادی سہولیات پہنچانے کے لیے گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہونا ضروری ہے, کیونکہ بنیادی ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری گورنمنٹ پر عائد ہوتی ہے. گورنمنٹ کو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے فنڈز درکار ہیں. فنڈز وہ ریونیوز جو ہیں یا فنڈز اس نے کیسے جنریٹ کرنے ہیں؟ ٹیکسز کے ذریعے سے. ٹیکس وہ کن پہ لگائے گا؟ امیر لوگوں پہ, ایلیٹ کلاس پہ لگائے گا. یا انڈائریکٹ ٹیکس وہ کن چیزوں پر لگائے گا؟ جیسے سیلز ٹیکس ہے, وہ ان چیزوں پہ لگائیں گے کہ جو چیزیں لگژری گڈز ہیں جو امیروں نے لینی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس سے کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کے پاس فنڈز آئیں گے. کہاں سے آئیں گے؟ امیر لوگوں سے. امیر لوگوں سے فنڈز آئیں گے اور وہ لوگوں پر لگیں گے اور اس سے بیسک نیڈز پوری ہوگی, تو اس سے جو ان ایکوالٹی ہے سوسائٹی کے اندر وہ بھی کم ہوگی, رائٹ. ان دس وے آن دا ون سائڈ دا unnecessary consumption will be controlled. جو جب ٹیکس لگے گا امیر لوگوں پہ تو جو غیر ضروری اخراجات ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے, اور دوسری طرف اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم ہو جائے گی, یا ان ایکوالٹی آف دا ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ کم ہو جائے گی. سو اٹس از ویری سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ریلیشن شپ. مین بیسک نیڈ اپروچ, بیسک نیڈ بیسیکلی یہ تمام تر پوری کرنی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے. گورنمنٹ یہ کیسے ذمہ داری پوری کر سکتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس فنڈز ہوں. گورنمنٹ اپنے فنڈ کہاں سے جنریٹ کرتی ہے؟ گورنمنٹ اپنے فنڈ ٹیکسز سے جنریٹ کرتی ہے. ٹیکس دو طرح کے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ڈائریکٹ ٹیکس جو انکم پر لگتا ہے, جسے انکم ٹیکس بولتے ہیں, وہ ان لوگوں پر لگایا جائے گا جن کی انکم بہت زیادہ ہے, یعنی کہ جو ایلیٹ کلاس ہے, رائٹ. اور دوسرا ان چیزوں پہ لگایا جائے گا جو ایلیٹ کلاس کے انڈر یوٹیلائز, یعنی کہ لگژری گڈز پہ لگایا جائے گا, تاکہ نیسیسٹی گڈز کے اوپر یا کمفرٹس کے اوپر اس لیے نہیں لگایا جاتا تاکہ عام لوگوں کو جو ہے وہ نقصان نہ ہو. تو جس طرح سے وہ ٹیکسز انکریز ہوں گے اور ٹیکس فنڈز انکریز ہوں گے, وہ لگ جائیں گے جو غریب لوگ ہیں ان کی بیسک نیسیسٹی پوری کرتے ہوئے. تو اس کے دو فائدے ہو گئے. ایک تو بیسک نیسیسٹی جب ملیں گی تو ان کی صورتحال بہتر ہو جائے گی, اور جن پر ٹیکس لگے گا ان کی صورتحال جو ہے وہ غیر ضروری اخراجات سے بچ جائیں گے, جس سے ایکوالٹی پیدا ہونے کے امکانات ہیں. Okay, so moreover the efficiency of the middle and lower middle class will increase when they will be provide greater social services. Again دیکھیں ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو مڈل اور لوور مڈل کلاس ہے, ٹھیک ہے جی, وہ بہت وائٹل رول پلے کر رہی ہوتی ہے. اوکے, سو جب ان کی بنیادی ضرورتیں ان کو گورنمنٹ پرووائڈ کر دے گی تو ان کی ایفیشنسی میں اضافہ ہوگا. بنیادی ضرورتیں آپ نے خود اندازہ لگایا ہوگا, ہیلتھ بہتر ہوگی, ایجوکیشن بہتر ہوگی, صاف پانی مل رہا ہوگا, ڈرینیج ان کے پاس موجود ہوگی, رائٹ. تو یہ ساری جب بنیادی ضروریات کی چیزیں میسر آ رہی ہیں گورنمنٹ کے ذریعے سے, تو آبویسلی ان کی ہیلتھ اور ان کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے ان سوشل سروسز کی پروویژن کی وجہ سے جو ہے ان کی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی. In this way, the fruits of economic development could be
availed by majority of the population. Since you know that poor class and lower middle class and middle class یہ majority ہوتی ہے developing countries کے اندر, right? So یہ majority کی جو ہے اس کے فائدے میں جاتا ہے. So جو پہلی superiority ہے basic need approach کی over income approach, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انیکوالٹی دور ہوگی. اس کے ذریعے سے غریب لوگ یا مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کو سوشل سروسز کی پروویژن گورنمنٹ کی طرف سے ہوگی تو ان سے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے گی اور وہ دے وڈ بی ویری یوزفل سٹیزن آف دا کنٹری, رائٹ. ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی تو اوور آل ملک کی صورتحال بہتر ہو جائے گی, رائٹ. سو اس طرح سے اور فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ نے دیکھا کہ ڈیولپمنٹ کے فروٹس جو ہے وہ تمام یعنی کہ موسٹ میجورٹی آف دا پیپل اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے. اوکے, سو دس واز دا ویری فرسٹ سپیریورٹی آف بیسک نیڈ اپروچ اوور انکم اپروچ. Second one, it is not guaranteed that increase in the income due to economic growth could be spent over better education, better resident facilities and better health care services. دیکھیں انکم اپروچ میں کیا لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے. اب ضروری تو نہیں ہے کہ بڑھتی ہوئی آمدنی جو ہے وہ بہتر صحت کے اوپر, اچھی تعلیم کے اوپر, بہتر رہائش کے اوپر لگے, رائٹ. بہت یہ جو آپٹیمل بیہیویئر ہے یعنی کہ بہتر ترین استعمالات جو ریسورسز کا ہے یہ زیادہ کامن نہیں ہے. اٹ ہیپنس دیٹ سو مینی پرسنز ڈو ناٹ فالو دا آپٹیمل بیہیویئر ان ریسپیکٹ آف میکنگ ایکسپینڈیچر آن فوڈ, ہیلتھ کیئر, particularly those people who class changes, right? And as the case of Pakistani and Indian labor who earn a lot while migrating to Middle East, but they fail to spend more of their income on better fooding and lodging, right? Again, the farmers in these countries whose income increase when they grow cash crop, but they fail to spell their increased income on education, health, water supply and water drainage. Perhaps the income elasticity of these goods are low. Now, in such situation, basic need approach will present a better picture of economic development than GNP approach. اب دیکھیے ذرا اس کو ایک اور اینگل سے غور کیجیے گا. دیکھیں جب آپ انکم اپروچ کی طرف جاتے ہیں اٹ مینس کہ کیش کراپ جو ہے وہ پروڈیوس کرتے ہیں ایگریکلچر. آپ کو معلوم ہے نا ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ایگریکلچر ڈومیننٹ ہوتا ہے, تو جب وہ کیش کراپ کی طرف جاتے ہیں تو وہ اگنور کر دیتے ہیں اسٹیپل فوڈ کو. جب وہ اسٹیپل فوڈ کو اگنور کر دیتے ہیں اور کیش کراپس کی طرف جاتے ہیں تو دیکھیں کیش کراپ سے وہ ارن تو کر رہے ہیں لیکن وہ اسٹیپل فوڈ کی کمی کی وجہ سے, شارٹیج کی وجہ سے ان کی پرائسز زیادہ ہو جائیں گی تو وہ بڑی ہوئی جو انکم ہے وہ بنیادی ضروریات کو پورے کرنے پہ لگ جائے گی, رائٹ. سو ایسی سچویشن کے اندر جو اکنامک ڈیولپمنٹ کی یہ جی این پی ٹرو پکچر پیش نہیں کرتا, بلکہ بیسک نیڈ اپروچ کے اندر آپ نے دیکھا کہ اس میں اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے, جس کی وجہ سے اکراس دا بورڈ تمام لوگوں کو اسپیشلی پور کلاس, لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کو گورنمنٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے لوگوں کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جاتی ہے. لائک وائز ہم نے ایک اور ایگزامپل بھی آپ کو بتائی کہ جب پاکستان اور انڈیا سے بہت سارے لوگ مڈل ایسٹ چلے گئے تو انہوں نے اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کو بہتر نہیں کیا, رائٹ. Now, third one is in so many cases the mean and ways which lead to increase the income may affect the level of fooding. As due to economic growth, the women have to work out of their houses and there will be a reduced breastfeeding. اب دیکھیے گا جب آپ انکم کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر تمام فیملی ممبرز کو کام کرنا چاہیے. جب تمام فیملی ممبرز کام کریں گے تو اس کو میں خواتین بھی کام کریں گی. جب خواتین کام کریں گی تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا بریسٹ فیڈنگ کے لیے, اور جب بچے کو بریسٹ فیڈ نہیں کیا جائے گا تو آبویسلی اس کی ہیلتھ کے اوپر ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں, رائٹ. تو ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی, رائٹ. سو ہم نے دیکھا کہ انکم بڑھانے کے لیے آپ نے جب لوگوں کو کام پہ لگایا تو اس سے لوگوں کی ہیلتھ کے اوپر الٹیمیٹلی جو ہے بچوں کی ہیلتھ کے اوپر اثرات مرتب ہوئے. The economic development may lead to increase the production of cash crop at the cost of decrease in the production of food staple. I have discussed in previous slide as well کہ جب آپ کیش کراپ کی طرف جائیں گے تو اسٹیپل کراپ
یعنی کہ جو آپ کی کھانے پینے والی کراپ جن سے آپ براہ راست فوڈ کی ضروریات پوری کرتے ہیں وہ کم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے فوڈ کے ایشو پھر جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ہمارے ملک کے اندر بھی یہ ایشو پیدا ہو گیا تھا کہ آٹا موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ جو فارمر تھے وہ چلے گئے آپ کی کیش کراپس کی طرف، اور کیش کراپ کی طرف جانے کی وجہ سے جو یہ کراپس ہیں یہ کم ہو گئی، سٹیپل کراپس جو ہے. اب اس طرح سے دیکھیے نا، اسی لیے گورنمنٹس جو ہیں وہ ایگری پرائس پالیسی جو ہے وہ دیتی ہیں ہر سال. اس میں یہ ہے کہ فارمر کو کراپ اگانے سے پہلے جو ہے وہ اس کی پرائسز اناؤنس کر دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی، جس میں وہ سبسڈی دیتی ہیں. آپ جیسے میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں، جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ آپ لیجئے گا کہ جیسے پاکستان کے اندر جو ویٹ کی پرائس ہے وہ ڈٹرمن کر دی جاتی ہے ویٹ کی کراپ سے پہلے، تاکہ فارمر کو اس بات کا اندیشہ نہ رہے کہ اوور پروڈکشن کی وجہ سے، سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کی پرائسز کم ہو جائیں گی اور اس کے جو اخراجات اٹھے ہیں گندم اگانے میں وہ پورے نہیں ہوں گے. تو گورنمنٹ جو سپورٹ پرائس جو ہے وہ پہلے اناؤنس کر دیتی ہے. وہ سپورٹ پرائس جو ہے ایک مارکیٹ ایکویلبریم پرائس سے زیادہ ہوتی ہے. اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے فارمرز جو ہیں وہ کراپ جو کہ ایک ملک کی ڈیمانڈ ہے وہ پروڈیوس کریں، اور اگر ایسا نہ ہو سکا کہ وہ کیش کراپ کی طرف چلے گئے تو وہ پروڈکٹ انہوں نے، وہ فوڈ کراپ اگر انہوں نے پروڈیوس جو ہے وہ نہیں کی تو اس سے آپ کو امپورٹ کرنے پڑے گی گندم. جب آپ امپورٹ کریں گے تو آپ کو فورن ایکسچینج لگے گا. تو ایک ایسی چیز جو کہ آپ خود اپنے ملک میں پروڈیوس کر سکتے ہیں اس کو فورن ایکسچینج لگا کے امپورٹ کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے. اس کے دیکھیے اگر وہ امپورٹ کی جائے گی تو وہ چیزیں جو ہم پروڈیوس نہیں کر پاتے اس کے لیے ہمارے پاس فورن ایکسچینج کہاں سے آئے گا. جیسے کہ ہمیں آئل جو ہے یا اس قسم کی جو ٹیکنالوجی ہے یا مشینری جو ہے وہ امپورٹ کرنے کے لیے ہمیں فورن ایکسچینج درکار ہوتا ہے. سو ہم نے دیکھا کہ بنیادی طور پہ انکم بڑھانے کے لیے جب ہر بندہ کام کرتا ہے تو اس میں خواتین بھی کام کرتی ہیں، جس سے بچوں کی صحت پر برا اثر پڑتا ہے. بچوں کی صحت سے مراد یہ ہے کہ بریسٹ فیڈنگ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، رائٹ. ان سچ سچویشن اکنامک ڈیولپمنٹ ول لیڈ ٹو ریڈیوس دا پروڈکشن اینڈ کنزمپشن آف دا شوگر، ویٹ اینڈ میز. تو جب کیش کراپ کی طرف آپ چلے جائیں گے تو پھر اس کا مطلب شوگر، ویٹ اور میز پروڈکٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گی، رائٹ. جب وہ کم ہوگی تو آپ کو فوڈ کے ایشوز آنے شروع ہو جائیں گے. دوز لینڈز وچ used to produce maize now will be utilized for dairy farms. In this way, the production of cheaper food will come down. The hydroelectric project will lead to increase the income of the country, but the canal system in the country will promote water lodging and salinity in the country. They will reduce the fertility of the land. اب دیکھیں ایک اور ایشو کی طرف آپ دیکھیں، ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. جب ہم the land which used to produce maize now will be utilized for dairy farms، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا in this way the production of cheaper food will come down. چیپر فوڈ کی پروڈکشن کم ہو جائے گی. اچھا پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ہم آپ کی جو ہے وہ بجلی کے استعمالات زیادہ ہونے کی وجہ سے، ہائیڈرو کے استعمالات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس جو کینالز ہیں اس میں پانی کم رہ جائے گا. اچھا پانی کم رہے گا تو اس سے ہماری جو ہے وہ زمینوں میں سیم تھور کے ایشوز پیدا ہو جائیں گے، پانی کی کمی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے. وہ ان ایشوز کو دور کرنے کے لیے جب ہم ٹیکنالوجی استعمال کریں گے تو کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی، وہ چیز ہمارے پاس مہنگی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی. سو ایز اے ریزلٹ دا کاسٹ آف ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس میں ایکسیڈ دیئر بینیفٹس. جو ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹس کے جو کاسٹ ہیں وہ اس کے بینیفٹ سے زیادہ ہو جائیں گے. یہ ہلکا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کی جو سوٹیبلٹی دیکھنے کے لیے اس کے اکانومسٹ جو ہے کاسٹ اور بینیفٹ انالیسز کرتے ہیں. اچھا کاسٹ بھی دو طرح کی ہوتی ہے اور بینیفٹس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. دو طرح کی کاسٹ کون سی ہوگی؟ ایک کاسٹ ہوگی آپ کی مٹیریل کاسٹ اور ایک ہوگی آپ کی سوشل کاسٹ. اس طرح سے بینیفٹس بھی آپ کے دو طرح کے ہو گئے، ایک ہوگی آپ کے مٹیریل بینیفٹس اور ایک ہوگے آپ کے سوشل بینیفٹس. میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مثلا اگر آپ ایک اوور ہیڈ برج بناتے ہیں، ٹھیک ہے، جو جسے اوور پاس بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ بناتے ہیں تو اب دیکھیے اس کے کاسٹ دو طرح کی ہے. ایک مٹیریل کاسٹ یعنی کہ اس کے بجلی، اس کے اوپر جو سریا، سیمنٹ، اس کے اوپر مزدوروں کو جو دیا، اس کے اوپر جو انرجی آپ کی خرچ ہوئی، بہت ساری اس کی مٹیریل کاسٹ ہے. اور سوشل کاسٹ کیا ہوگی؟ سوشل کاسٹ دیکھیں نا، اگر اوور ہیڈ برج بن گیا تو اس پر سے جو لوگ گزریں گے تو جو ارد گرد گھر رہتے ہیں ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوگی، یہ بھی اس کی ایک کاسٹ ہے.
ٹھیک ہے. ادھر سے جو ہے وہ جب اوپر جائیں گی گاڑیاں تو ان کی جو ہیڈ لائٹس ہیں وہ لوگوں کو رات ان کے گھروں میں پڑیں گی تو اس سے ان کو ڈسٹربنس ہوگی, یہ سوشل کاسٹ ہے. اس طرح سے جتنے عرصے میں وہ اوور ہیڈ بنے گا اس دوران اس جگہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے جو مسائل وہ پیدا ہو جائیں گے سارے آپ کے سوشل کاسٹ. اس طرح سے جو اس سائڈ پر اور اس سائڈ پر دو مختلف لوگ رہتے ہیں ان کے درمیان سے اوور ہیڈ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کی کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک لمبے روٹ سے ہوگی, یعنی کہ آپ کو 3-4 کلومیٹر اس طرف سے جا کے پھر واپس آ کر اپنے سے سامنے والے لوگ کے ساتھ رابطہ کرنا, تو بزنسز پہ لوگوں کے ساتھ, یہ ساری سوشل کاسٹ. اس طرح سے دیکھیے بینیفٹس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مٹیریل بینیفٹس یعنی کہ اس سے جو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ٹول ملے گا آپ کو اس اوور ہیڈ کا, وہ بھی آپ کا جو ہے وہ سوشل جو آپ کا بینیفٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے میٹیریل بینیفٹ ہوگا. سوشل بینیفٹ کیا ہوگا کہ لوگ جو وہاں پہ آ کے رکتے تھے, اشارے کا انتظار کرتے تھے, جو ادھر سے انہیں دقت ہوتی تھی, جو ہارن کی وجہ سے شور ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا, لوگ تیزی سے آ کے ادھر سے گزر جائیں گے. یہ سارے سوشل بینیفٹس ہیں. تو اسی طرح سے کاسٹ بھی دو طرح کی ہوتی ہے, سوشل اور میٹیریل. بینیفٹس بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, سوشل اور میٹیریل. ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کیا جاتا ہے. جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اگر بینیفٹ زیادہ ہو رہے ہیں, سوشل بینیفٹ اور جو ہے وہ میٹیریل بینیفٹ زیادہ ہے سوشل اور میٹیریل کاسٹ سے, تو وہ پروجیکٹ ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں جب ہائیڈرل پروجیکٹ آپ بناتے ہیں تو آپ کو ایک عرصے 5 سال کے لیے وہاں پہ پانی روکنا ہے. اب 5 سال پانی روکیں گے تو آپ ظاہر ہے آپ کا نہری نظام دنیا کا بہترین نہری نظام ہے پاکستان کا, یا اسی طرح ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو ایگری بیسڈ کنٹریز ہوتے ہیں, تو ان کے جو پانی ہے اس کی بنیاد پر جو ہے وہ ایگریکلچر جو ہے وہ بیس کرتی ہے. تو جب آپ پانی کو یہ 2-3-4 سال کے لیے رکاوٹ پیدا ہوئی تو نہریں سوکھ جائیں گی, جس کی وجہ سے زمینوں میں سیم اور تھور آ جائے گی, جس کی وجہ سے زمینیں جو ان پروڈکٹیو ہو جائیں گی. تو پھر اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو مزید ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرانی پڑے گی. تو پانی روک کر یا بجلی پیدا کرنے سے جو آپ کو کاسٹ ہوئی ہے اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ اس کے کاسٹ جو ہے وہ اس کے بینیفٹ سے ایکسیڈ کر جائیں گے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ بیسک نیڈ اپروچ کو دیکھا جائے تو اس میں بیسک نیڈ پوری کی جاتی ہے, انکم بڑھا کر بیسک نیڈ نہیں پوری کی جاتی. لہذا جو ہے آپ کا بیسک نیڈ کا جو میتھڈ ہے وہ انکم میتھڈ سے بہتر ہے. نو جو چوتھا آپ کا سپیریورٹی ہے آپ کی بیسک نیڈ اپروچ کی, وہ یہ ہے کہ اٹ از ناٹ نیسیسری دیٹ بیکاز آف انکریز ان انکم آل دا ممبر آف دا فیملی کوڈ بی ایکولی بینیفیٹڈ. Sometimes the major share is taken by the women and the children who have not contributed to earn, as case of Pakistan and India men, right? Likewise, other developing countries. In such situation, the division of income and food will not occur on the basis of the work. اب بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, دیکھیں جیسے کہ ہماری سوسائٹیز ہیں پاکستان کی, بنگلہ دیش کی, اسی طرح سے انڈیا کی, اسی طرح سے ہمارے جو افریقہ کی, اس میں جو ارننگ ہینڈ ہے, ارننگ جو ہے وہ ممبر وہ ہر گھر کے اندر چونکہ ڈیپینڈنٹ زیادہ ہیں, بچوں کی بچے بہت زیادہ ہیں. آپ نے شروع کے لیکچرز میں میں نے آپ کو بتایا کہ بلو 15 جو ہے وہ 40% کے لگ بھگ لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ارننگ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں. اچھا, جب آپ کی ارننگ جو ہے وہ اگر زیادہ کام کرتے ہیں تو اس سے آپ کی جو ہے انکم ایک ہاؤس ہولڈ کی میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. ان کے اس گھر میں اگر اوسطاً 6 بچے ہیں اور ایک خاتون ہے تو اس میں مین 8ویں وہ خود ہے جو صاحب کما رہے ہیں, تو بنیادی طور پہ وہ انکم 8 لوگوں پر کنزیوم ہوگی. تو اس نے دیکھا کہ جس نے ارن کیا ہے اس پر جو ہے اس کی ارننگ جو ہے وہ بہت پروپورشنلی کم لگ رہی ہوتی ہیں. تو ہم نے دیکھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کی انکم بڑھ رہی ہو تو تمام فیملی کے ممبر جو ایکولی بینیفٹ حاصل کر رہے ہو, بلکہ ایسا ہونا زیادہ امکان میں ہے, ایسا ہونے کا زیادہ امکان ہے کہ انکم ان ایکول ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو. The person who is working is consuming less income, right? اسی طرح سے جب ہم بیسک نیڈ کی طرف جاتے ہیں تو بیسک نیڈ تو پرووائڈ کی جاتی ہے بائی گورنمنٹ ٹو آل ہاؤس ہولڈز, ہینس ایوری باڈی از گیٹنگ بینیفٹ آؤٹ آف اٹ, رائٹ, ایکولی. Now, the fifth benefit is the income approach does not tell us what will be the nature of the produced good. انکم اپروچ کے اندر جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی, نیچر آف پروڈکٹ آپ دیکھیں اس میں اگر ایمونیشن ہے تو نیچر آف پروڈکٹ از ناٹ امپورٹنٹ ان انکم.
کرائٹیریا کہ اگر آپ ایمونیشن پروڈیوس کر رہے ہیں یا اگر آپ گندم پروڈیوس کر رہے ہیں یا جو بھی پروڈیوس کریں گے تو انکم تو بڑھے گی. ٹھیک ہے جی. سو انکم اپروچ کے اندر امپورٹنس گڈ کی نہیں ہے, جبکہ آپ نے دیکھا what to produce is basically considered under بیسک نیڈ اپروچ کہ کیا پروڈیوس ہو رہا ہے, کیا وہ سوسائٹی کے لیے ویلفیئر لا رہا ہے, تو وہ بیسک نیڈ کی پوری کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں کس چیز کے اندر دیکھی جاتی ہیں, یہ بیسک نیڈ کے اندر دیکھی جاتی ہے, بیسک نیڈ اپروچ کی طرح سے کے اندر دیکھی جاتی ہے. انکم اپروچ اس کو اگنور کر دیتی ہے کہ واٹ از بینگ پروڈیوسڈ, رائٹ. اس کا کنسرن انکم اپروچ کا ہوتا ہے کہ کیا پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے, دیٹس آل, رائٹ. سو جبکہ بیسک نیڈ کا ایشو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو چیز پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے وہ کس چیز کی زیادہ ہو رہی ہے. اف along with increase in GNP those goods are produced or imported which are consumed by the rich class, then only limited segment of the society will be benefited by increase in GNP. اب دیکھیے اس طرح سے ایگزامپل لے لیں کہ اگر ملک کے اندر 1300 cc کار جو ہیں ان کے کارخانے بہت سارے لگے ہوئے بھی ہیں, ہمارے ملک میں بھی, اس طرح ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر بھی جا کے بہت سارے کارخانے لگے ہوئے ہیں, تو ان سے obviously انکم تو انکریز ہو رہی ہے, لیکن جو چیز پروڈیوس ہو رہی ہے وہ بیسیکلی بینیفٹ دیتی ہے ایلیٹ کلاس کو, امیر کلاس کو, رائٹ. سو اس چیز کے پروڈکشن سے زیادہ فائدہ کس کو ہو رہا ہے, امیر کلاس کو. یہ ہوتا ہے انکم اپروچ کے تحت. اسی طرح سے دیکھیے اب جبکہ اگر بیسک نیڈ اپروچ ہو تو دیکھا جائے گا ٹریکٹر پروڈیوس ہو رہے ہیں کیا, رائٹ. تو کیا اس سے زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے, کیا اس سے رکشے پروڈیوس ہو رہے ہیں تو اس سے زیادہ لوگوں کو بینیفٹ ہو رہا ہے, کیا گندم پروڈیوس ہو رہی ہے یا آپ کی کیش کراپ پروڈیوس ہو رہی ہے. سو بیسک نیڈ اپروچ از کوائٹ کنسرنڈ with the nature of the product produced, right. So on the contrary, the basic need approach select the appropriate final good and guide in respect of the appropriate techniques of production to produce such goods. جبکہ آپ نے دیکھا بیسک نیڈ کے اندر وہ نہ صرف اپروپریٹ گڈ سلیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ پروڈیوس ہو, اس سے obviously انکم بھی بڑھے گی, لیکن اس سے لوگوں کی بیسک نیڈز بھی پورے ہونے کے امکانات ہیں. In such situation the employment opportunities will increase, income will distribute it equally, and optimum and the balanced demand for the goods will come into being in the society. اب دیکھیں کس طرح سے وہ چیز پروڈیوس کی جائے. obviously اگر وہ لیبر انٹینسو ٹیکنیک سے پروڈیوس کی جائے گی, چیز تو پروڈیوس ہوگی, انکم تو وہ بڑھائے گی, لیکن اس سے انڈائریکٹلی بہت سارے لوگوں کی انکم بڑھے گی, کیونکہ لیبر انٹینسو ٹیکنیک ہے, لیبر از ابنڈنٹ, لیبر از چیپ. ناٹ اونلی the producer will get benefit out of it because they are using the cheap factor of production, but as a society میکسیمم لوگ پیپل آر بینگ امپلائڈ. سو اس پروسیس سے امپلائمنٹ زیادہ جنریٹ ہو جائے گی جس سے لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. اس طرح سے نیچر آف پروڈکٹ جو ہے اس میں بھی گورنمنٹ گائیڈنس فراہم کرتی ہے کہ ون شوڈ پروڈیوس دیٹ کموڈٹی. اسی طرح سے گورنمنٹ جہاں پر پروڈکشن پروسیس شروع کروانا چاہتی تھی وہاں پر بہت سارے جو ہے وہ انڈیوس کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں رکھ دی جاتی ہیں, جیسے کہ انڈسٹریل جو ہے زون قائم کر دیے جاتے ہیں, ٹیکس فری زون قائم کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ وہاں پر آئیں, اور جہاں پر لیبر ابنڈنٹ ہے وہاں پر جا کر کارخانے لگیں تو لوگوں کو امپلائمنٹ زیادہ ملے گی, اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس جو ہے اس کی چھوٹ, ٹیکس ہالیڈے دے دیتی ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے گورنمنٹ مانیٹر کرتی ہے کہ what to produce and how to produce and where to produce as well. وہ کارخانہ کہاں پہ لگنا چاہیے, اگر کراپ اگانی ہے تو کون سی کراپ ہونی چاہیے. گورنمنٹ اس میں جو پالیسی اناؤنس کرتی ہے, سپورٹ پرائسز جو ہے وہ اناؤنس کرتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کارخانے دار کو یا کاشتکار کو وہ چیز پروڈیوس کرنے میں جو ہے وہ انڈیوس کرتی ہے جس میں سوسائٹی کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہو. جبکہ آپ نے غور کیا کہ انکم اپروچ میں کارخانے دار کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی, گورنمنٹ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کیا پروڈیوس ہو رہا ہے, اگرچہ کہ اس سے زیادہ امیر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں یا غریب اٹھا رہے ہیں, اس سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی. جبکہ ان کیس کہ اگر بیسک نیڈ اپروچ کے تحت اکنامک ڈیولپمنٹ کو دیکھا جا رہا ہو تو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ ایسی پالیسی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتی ہے جس کی مدد سے ایسی گڈز اینڈ سروسز پروڈیوس کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جس سے اکنامک ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ بیسک نیڈ اپروچ کو کوالیفائی کرتی ہے. Okay, so in such situation the employment opportunity will increase, income will distribute it equally. So اگر ایسی صورتحال ہوگی تو نہ صرف
اگر چیز ایسی پروڈیوس ہو رہی ہے جس میں زیادہ تر سوسائٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، ایسی چیز پروڈیوس ہو رہی ہے جس سے ابنڈنٹ فیکٹر امپلائی ہو رہا ہے، جیسے کہ لیبر ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر، تو اس سے انکم بھی زیادہ جنریٹ ہوتی ہے اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم ہوتی ہے، رائٹ، انکم ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے، اینڈ آپٹیمم اینڈ a balanced demand for goods will come into being in that case, right? So اس سے بیلنس اپروچ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ بہتر ترین جو صورتحال ہوتی ہے ڈیمانڈ بیلنس ہوتی ہے کہ چیز وہ پروڈیوس کی جائے جس کی زیادہ تر لوگوں میں ڈیمانڈ موجود ہو۔ اور آپ کا سکسth جو پوائنٹ ہے جو سپیریورٹی ہے آپ کی بیسک نیڈ اپروچ کی انکم اپروچ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ ان ایچ سوسائٹی دیر آر سو مینی ڈیسٹیٹیوٹ orphans، رائٹ، غلط ہو گیا، ان ایچ سوسائٹی دیر آر سو مینی destitute orphans, old age and ailing person who do not contribute to the nation output of the economy and they depend upon the transfer payments. Very simple and straightforward. ڈیولپنگ کنٹریز کا آپ کو کریکٹرسٹکس بتایا تھا میں نے، وہ یہ تھا کہ وہاں پر بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ڈپینڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے ملک ہیں جہاں پہ orphans زیادہ ہوتے ہیں، جیسے کہ زلزلوں کی وجہ سے، نیچرل ڈیزاسٹرز کی وجہ سے، یہ سارے کریکٹرسٹکس ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کی، اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، وہ orphans بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایلنگ بیمار لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ ہیلتھ کی فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے، اولڈ ایج کے لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ وہ سارے ڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کو بیسک نیڈز گورنمنٹ کی طرف سے پوری کی جانی چاہیے، رائٹ، چونکہ یہ انکم پروسیس کے اندر جو شامل نہیں ہوتے، اس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ پھر ان لوگوں کی لک آفٹر کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ٹرانسفر پیمنٹ، جن کے گورنمنٹ کی طرف سے جو پیمنٹس ہیں ان کو دی جاتی ہیں بغیر کسی کام کے، بس ان پر ان کا گزارا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ صرف محض بیسک نیڈ اپروچ کے تحت ان کا لک آفٹر کی جا سکتی ہے کہ ان کو ساری سوشل سیکورٹیز فراہم کی جائیں، ان کو ہیلتھ، فوڈ، شیلٹر، کلین واٹر، یہ ساری گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہو، تو اس طرح سے پاسبل، ادروائز دے ڈو ناٹ کنٹریبیوٹ ان انکم، رائٹ، دے ڈو ناٹ contribute at all in income, right? So hence اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں تو آپ کی جو ہے نیشنل انکم جو ہے وہ یا انکم اپروچ اس کو کور نہیں کرتی، جبکہ آپ کی بیسک نیڈ اپروچ اس کو کور کر رہی ہوتی ہے۔ if even along with increase in GNP their poverty does not come down, then it will be better to use basic need approach rather GNP approach to measure economic development. دیکھیے اگر جی این پی بڑھ بھی رہی ہو، اگر آپ کی انکم بڑھ بھی رہی ہو، تو دیکھیں ان آرفنس، ان اولڈ ایج یا ان بیمار لوگوں کی جو ہے وہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہوتی، ٹھیک ہے جی، اگر آپ کی جی این پی بڑھ بھی رہی ہے، اگر ایسے لگا لیں کہ اگر آپ کے ایمونیشن کے، اگر آپ کے گاڑیوں کے کارخانے لگے ہوئے بھی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، رائٹ، لیکن اگر بیسک نیڈ اپروچ کے ذریعے سے گورنمنٹ کام کر رہی ہو، یعنی کہ گورنمنٹ وٹ ٹو پروڈیوس، ہاؤ ٹو پروڈیوس، ویئر ٹو پروڈیوس، ہاؤ مچ ٹو پروڈیوس کو ذہن میں رکھ کے کر رہی ہو، بیسک نیڈ اپروچ کو، بیسک نیڈز کو ذہن میں رکھ کے کروا رہی ہو، ایسی پالیسیز بنا رہی ہو جس کی وجہ سے جو پرائیویٹ انٹرپرینیورز بھی ہیں اور گورنمنٹ بھی ہے وہ بیسک نیڈز کی پروڈکشن اور ایسی گڈز اینڈ سروسز کی پروڈکشن پر فوکس کر رہے ہو جس سے بیسک نیڈز پوری ہو رہی ہو، تو اس سے آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کا جو کہ آرفنز ہیں، جو کہ بیسیکلی ونریبل لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے، جبکہ انکم اپروچ کے تحت جو ہے ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت ضروری ہے کہ بیسک نیڈ اپروچ کے ذریعے سے اکنامک ڈیولپمنٹ کو دیکھا جائے تاکہ گورنمنٹس بھی اور لوگ بھی اور دوسری جو ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی ان لوگوں کو کنسیڈر کریں۔ سو بیسیکلی آج ہم نے دیکھا آپ کا کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی بیسک نیڈ اپروچ اکنامک ڈیولپمنٹ کو میئر کرتی ہے، ون، کس طرح سے وہ انکم اپروچ سے بہتر ہے، میئر کس طرح سے کرتی ہے، وہ بیسک نیڈ ہم پہلے سے طے کر لیتے ہیں، بیسک نیڈ کو پورا کرنا گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، گورنمنٹ ان کو کیسا پورا کرتی ہے، گورنمنٹ کو ریونیوز چاہیے ہوتی ہیں، گورنمنٹ پھر اس کے لیے ٹیکسز لگاتی ہے، ٹیکسز وہ ڈائریکٹ ٹیکسز امیر لوگوں کی آمدنیوں پہ لگاتی ہے، انڈائریکٹ ٹیکسز وہ ان گڈز کے اوپر سیلز ٹیکس وغیرہ کی صورت میں لگاتی ہے جو چیزیں امیر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ لہذا اس سے نہ صرف امیر لوگوں کی طرف سے پیسے جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس آتے ہیں اور وہ غریب لوگوں کی بیسک
نیڈز پورا کرنے پہ لگتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ 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 جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ کام جو ان ایکوالٹی ہے وہ آپ کی کلاسز کے درمیان وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے بیسک نیڈ اپروچ جو ٹریڈیشنل اپروچز ہیں ان سے بہتر ہے، یعنی کہ انکم اپروچز سے بہتر ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس کے اندر ہم آپ کو جو ہے وہ ٹریڈیشنل اپروچز کے بارے میں بھی بتائیں گے. اگلی کلاس میں ہم آپ کو ملینیم کے جو ڈیولپمنٹ گولز تھے ان کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ جو اگلی 2 کلاسز ہیں ان میں نہ صرف ہم ٹریڈیشنل میتھڈ جو ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے وہ پڑھیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گولز بھی دیکھیں گے. تو انشاءاللہ اس کلاس کے یہ میٹیریل کو بڑے غور سے پڑھیے گا، اسے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.